کیا ہے؟ عمل۔ عمل کے لحاظ سے تین باتیں آپ کے سامنے، تین باتیں، تین مسئلے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ نمبر 1، بچیوں کو وراثت دینا۔ نمبر 1، بچیوں کو وراثت دینا۔ نمبر 2، ترک کلام، کسی بھائی مسلمان سے کلام کو چھوڑ دینا۔ نمبر 3، ہمسائے اور پڑوسیوں کے حقوق۔ بس تین باتیں عرض کرنی ہیں، تین مسئلے مختصر عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا۔ پہلی بات کیا ہے؟ بچیوں کو وراثت۔ جی بھائی، بچیوں کو وراثت دینا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی بچیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی وراثت سے بچوں کو محروم کرتے تھے۔ آج بھی ہم زمانہ جاہلیت کے اندر پھر رہے ہیں۔ میں خود اپنی برادری میں دیہاتوں میں دیکھ چکا، میں دیہات کا رہنے والا آدمی ہوں کہ زمیندار آدمی اپنی بچیوں کو زمین میں حصہ نہیں دیتے، لڑکوں کو دیتے ہیں، لڑکیوں کو نہیں دیتے۔ یہ اور شہروں میں بھی ایسے ہوگا اور ہے۔ اس لیے ضروری ہے جو قوم کے اندر سامنے لوگوں میں جو نقص ہے، اس نقص کو، اس عیب کو ظاہر کیا جائے تاکہ لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ پہلی کیا بات ہے؟ بچیوں کو وراثت سے محروم کرنا۔ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف۔ جو بچہ والد کا ہے وہ بچی بھی اسی والد کی ہے۔ جس طرح بچے کا حق ہے اسی طرح اس بچی کا بھی حق ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ لڑکے کا 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ، لڑکے کا ڈبل، لڑکی کا سنگل۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ۔ اور لڑکیوں کی 3 صورتیں ہیں۔ بھئی یہ جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ذرا توجہ کے ساتھ۔ بچیوں کی 3 صورتیں ہیں، 3 احوال ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 3۔ بچیوں کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3۔ کتنے احوال؟ 3۔ نمبر 1، مرنے والا باپ فوت ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا فوت نہ ہو، بالفرض مرنا تو سب نے ہے، بالفرض باپ فوت ہو گیا ہے، پیچھے لڑکے اور لڑکیاں چھوڑی ہے اور ایک بیوہ چھوڑی ہے، بچی اور بچیوں کی ماں اور فوت ہونے والے کی بیوہ۔ مرنے والا فوت ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین کی جائے اس کے مال سے۔ الحمدللہ اگر کوئی باہر رشتہ دار ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے مال سے تجہیز و تکفین۔ نمبر 2، جو اس کے اوپر قرضہ ہے وہ اتارا جائے۔ نمبر 3، جو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے وصیت پر عمل کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر جو ہے اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ بھئی بات سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں؟ کیا کہا میں نے؟ مرنے والے کو پہلے کیا ہے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اس کے مال سے۔ نمبر 2، اگر اس کے اوپر قرضہ ہے اس کے قرضے کو ادا کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے مال کو تقسیم کر لو۔ نمبر 2، اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ نمبر 3، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت پر تہائی مال سے زیادہ تہائی مال پر اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ پر نہیں۔ چوتھے نمبر پر وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر وراثت کے اندر بچے اور بچی ہیں اور بیوہ، بچے بھی ہیں اور بچی بھی ہیں، 1 بچی 2 بچی، فرض کرو 1 بچی ہے 2 بچے ہیں، یا 2 بچی ہے 1 بچہ ہے، یا 1 بچی ہے 1 بچہ ہے، تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی بھائی؟ لڑکے کو کتنا ملے گا؟ 2۔ لڑکی کو فرض کرو مرنے والے نے 3 لاکھ روپیہ چھوڑے ہیں، لڑکے کو 2 لاکھ، لڑکی کو کتنا؟ 1 لاکھ۔ ایسے ہی ہم دیتے ہیں؟ ایسے دیتے ہیں؟ بتاؤ نا مجھے۔ نہیں دیتے۔ 3 ایکڑ زمین ہے، لڑکے کو کتنی؟ 2 ایکڑ۔ بچی کو کتنا ملے گا؟ 1 ایکڑ۔ ہم عمل کرتے ہیں؟ صرف مزے لینے کے لیے تقریر سنتے ہیں۔
یہ تو اس وقت ہے جبکہ بچی اور بچے کے لیے بچہ اور بچی، اور اگر بالفرض 2 بچی ہو اور کوئی نہ ہو تو ان کو کتنا ملے گا؟ پوری جائیداد میں سے 2 سدس ملے گا۔ پوری جائیداد کے 3 حصے بناؤ، 2 حصے 2 سدس بچیوں کو ملیں گے اگر بچہ نہیں ہے۔ پہلی صورت میں بچی کو کتنا ملا تھا؟ جی بھائی، ایک حصہ، بچے کو 2 حصے۔ اور اگر بچی ہوں، 1 نہ ہو 2 ہو، بچہ کوئی نہ ہو تو بچے کو 2 بچوں کو کتنا ملے گا؟ 2 حصے۔ جی بھائی، 2 حصے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، جاء امرات سعد بن ربیع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر فقالت، کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھ اپنی 2 لڑکیوں کو بھی لے کر آئی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوہما، ان دونوں کے والد، قتل معک یوم احد شہیدا، آپ کے ساتھ غزوہ احد کے اندر سن 3 ہجری کے اندر شہید ہو گئے۔ ان امہما، ان کے چچا نے اخذ مالہما، سارا مال لے لیا ہے، ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں جب تک بچیوں کے پاس ہمارے پاس مال نہ کوئی شادی بھی نہیں کرتا۔ اور ابھی اس وقت تک اللہ کا کوئی فیصلہ نازل نہیں ہوا تھا وراثت کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقضی اللہ فی ذالک، اللہ پاک اس میں کوئی فیصلہ اتارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انزلت آیت المیراث، اللہ رب العزت نے آیت میراث نازل فرمائی۔ فبعث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بچیوں کی چچا کی طرف، اس بیوہ کے دیور کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ نے ان بچیوں کا اور بیوہ کا سارا مال لے لیا ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس مرنے والے کی، شہید ہونے والے کی 2 بچیاں ہیں، ان کو 2/3 دیجئے، اور اس کے ساتھ ان کی جو والدہ ہیں بچیوں کی، یعنی مرنے والے کی بیوہ، سمن اس کو دیجئے، یعنی 8واں حصہ، باقی تیرے لیے ہے۔ بھئی بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ اگر 2 بچیاں ہوں تو کتنا ملے گا؟ 2 حصے۔ اور اگر ایک ہی بچی ہے، بچہ کوئی نہیں ہے، صرف ایک بچی ہے، اس کے لیے النصف، آدھا، پوری جائیداد کا آدھا حصہ کس کو ملے گا؟ کتنے احوال بن گئے ہیں؟ 3۔ کتنی صورتیں بن گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی وارث کی وراثت کو کاٹتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، اپنے قبضے میں لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک جنت کے اس کی وراثت کو کاٹ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی، ایک مرد اور ایک عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 60 سال تک اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن مرتے وقت جب ان کا مرنے کا وقت آ جاتا ہے، ایسی وصیت کر جاتے ہیں کہ وہ بعض وارثوں کو نقصان دے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرد پر بھی جہنم واجب، اس عورت پر بھی جہنم واجب۔ ایک مسئلہ سمجھایا کوئی نہیں؟ کیا کہا میں نے؟ بچوں کو وراثت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ دینی چاہیے۔ کتنی سخت وعید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح بچوں کا حق ہے اسی طرح بچیوں کا حق ہے۔ جو والد فوت ہو گیا ہے، پیچھے بھائیوں نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، ان کے اوپر لازم ہے فوراً بچیوں کو بلا کر کسی طرح اپنی بہنوں کو راضی کریں، ان کو وراثت میں حصہ دے۔ نمبر 1 یہ مسئلہ ذہن میں آ گیا۔ نمبر 2 ترک کلام، معمولی بات کے ساتھ ہم سلام کلام چھوڑ دیتے ہیں، جس کو ہم دیہاتوں میں حکا پانی بند، مرنے تک مر جاتے ہیں، کوئی سلام کلام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے ہم نیک عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں برے اچھے، سوموار کا دن یوم الاثنین، توجہ الیہ، یوم الاثنین
सोमवार वाले दिन, व यौमुल खमीस जुमेरात वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आमार पेश होते हैं। कौन कौन से दिन? जी भाई, सोमवार और जुमेरात को, यौमुल इस्नैन व यौमुल खमीस अल्लाह के हुजूर आमार पेश होते हैं। लोग तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन वो दो मुसलमान जो आपस में बोलते नहीं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ नहीं फरमाते। फरिश्तों को कहते हैं इनको इसी हाल पर छोड़ दो हत्ता यस्सलिहु, हत्ता कि सुलह न कर ले। जो दो मुसलमान आपस में नहीं बोलते, दो भाई आपस में नहीं बोलते, बहन भाई आपस में नहीं बोलते, रिश्तेदार मोहल्ले वाले आपस में नहीं बोलते, उनकी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक आपस में क्या न कर ले? हाथ उठाओ, कौन हाथ में जिसके साथ कोई भी दुनिया में नाराज नहीं है, सबके साथ बोलता है? वाकई ऐसी बात है? हर एक तुम हर एक के साथ बोलते हो? कोई ईमानदारी से बताना, मस्जिद में बैठे हो, कोई ऐसा आदमी है कि जो किसी आदमी से, किसी बहन से, अपने भाई से, रिश्तेदार से बोलना छोड़ा हुआ है? क्या सब ऐसे ही हैं या सब बोलते हैं? अगर कोई आदमी ऐसा है रिश्तेदारों में, भाइयों में, बरादरी में या कोई भी मुसलमान के साथ उसने बोलना छोड़ा हुआ है, ये मसला सुनकर कि मग़फ़िरत नहीं होती जब तक सलाम न करे, वो मेरे भाई अभी दिल में तहिया करके जिसके साथ मेरी नाराज़गी है, मैं सुबह उनके साथ जाकर सलाम अर्ज़ करूँगा। ये सलाम अर्ज़ करे, अगर वो सलाम नहीं होगा लेगा, वो गुनहगार होगा, ये बरी हो गया। कितने मसले हो गए? यहाँ पर एक और मसला समझ रहे। हदीस शरीफ के अंदर आता है, दो जो आपस में नाराज हैं, अगर कोई आदमी झूठ बोलकर भी उनके दरमियान में सुलह कराए तो सुलह करना जायज़, झूठ बोलकर भी सुलह कराना जायज़ है। झूठ कितना सख्त गुनाह है, लेकिन आपस में दो मुसलमान नहीं बोलते, झूठ बोलकर भी उनके दरमियान में सुलह कराना जायज़ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मुसलमान को मुसलमान के साथ बोलना छोड़ना कितना सख्त गुनाह है। क्या फ़ायदा हमारे नमाज़ों का, क्या फ़ायदा हमारे तिलावत और हाजियों का, तहज्जुद पढ़ने का, और विरासत में बच्चियों का हिस्सा हम नहीं देते, और बोलना हमने लोगों के साथ छोड़ा हुआ है। बड़े हम हजी नमाजी बने फिरते हैं। कितने मसले हो गए हैं? दो। नंबर 3, पड़ोसियों के हुकूक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ के अंदर है, ला युमिनु 3 मरतबा फरमाया, वो आदमी मोमिन नहीं, वल्लाही कसम उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन नहीं, जिसके पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो। गौर फिक्र करो हमारा क्या हाल है। पड़ोसी से तंग, अपने कारोबार के लिए जाता है पर पीछे से परेशान, इज्जत का, नामूस, जान माल का फिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो आदमी जिसके पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज न हो। एक हदीस शरीफ में मोमिन नहीं होगा, एक हदीस शरीफ में आया जन्नत में दाखिल नहीं होगा। पड़ोसियों के 3 हुकूक याद करो। पड़ोसियों के कितने हुकूक? 3। नंबर 1, एक पड़ोसी वो है जिसका एक ही हक है। मसलन तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता है, पड़ोसी होने का उसका तुम्हारे ऊपर एक हक। एक पड़ोसी हुआ उसके 2 हक। मसलन तुम्हारे पड़ोस में एक मुसलमान रहता है, उसके 2 हक, एक पड़ोसी होने के, एक मुसलमान होने के। इसी तरह बात ऐसे पड़ोसी हैं जिसके 3 हुकूक है, सलासत हुकूक। नंबर 1 पड़ोसी का हक, नंबर 2 मुसलमान होने का हक, नंबर 3 रिश्तेदार का हक। कोई रिश्तेदार भी हो, रिश्तेदार पड़ोसी है, मुसलमान है जी, उसके 3 हुकूक। नंबर 1 पड़ोसी होना, हमसाया होना, नंबर 2 मुसलमान होना, नंबर 3 रिश्तेदार होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाद मुतय्यन हुकूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने जिक्र की। हदीस शरीफ में आता है इन मरीदा, अगर कोई पड़ोसी बीमार हो जाए
उद्दहु, उसकी इयादत करो। अगर कोई पड़ोसी हमसाया बीमार हो जाए उद्दहु, उसकी क्या करो, इयादत करो। और अगर वही माता अगर फौत हो जाए तो फिर क्या करो, शय्यातहु, उसके पीछे जाओ, नमाज जनाजा में शामिल हो, कफन दफन में शामिल हो। और अगर उसका कोई वहाँ पर रिश्तेदार नहीं है, खाने पीने का उसका बंदोबस्त करो, वो तो परेशान है। इसी तरह फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अगर इन इस्तक़रज़तहु, अगर आपसे कर्जा तलब करे, मजबूरी की वजह से वो कर्जा मांग रहा है, तो आप अक़रज़तहु, उसको कर्जा दो। और फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिन आवरा, अगर पड़ोसी और हमसाया से कोई गलती हो जाए, उसके सतरतहु, उसके ऐब पर पर्दा डाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही असाबहु खैर, अगर पड़ोसी को कोई भलाई, कोई शादी वगैरह खुशी नसीब हो जाए, हन्नातहु, उसको मुबारकबाद पेश कर। और अगर वही असाबत हो मुसीबतुन, अगर पड़ोसी और हमसाये को कोई मुसीबत पहुंच जाए, अज़्ज़यतहु, उसकी ताज़ियत कर। और अगर पड़ोसी के अंदर कोई पड़ोस में है, सालन पकाना चाहते तो उसमें पानी ज़्यादा डाल दो, शोरबा ज़्यादा कर, उसके घर खाने का यानी कोई सालन वगैरह पहुंचा दो। और अगर तुम ईमानदार हो, अपने बाल बच्चों के लिए फल वगैरह लाते हो, गरीबों को, पड़ोसी जो गरीब उनको भी दे दो। अगर तुम नहीं दे सकते, अपने बच्चों को कहो घर में बैठकर खाओ, उनके बच्चे देखकर तरस न जाए। कितनी बातें होंगी, कौन कौन सी? नंबर 1, बच्चियों को विरासत से महरूम न करो। नंबर 2, लोगों के साथ बोलना मत छोड़ो। नंबर 3, हमसायों का हुकूक को ख्याल रखो। अल्लाह पाक अमल की तौफीक।